حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس نا آیا ہمارے جیسا کوئی بندہ، بڑا ظاہر میں صوفی صاحب نے ایک پاک، اللہ اکبر، اور آ کر کہتا کیا ہے، جناب میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ میں مزید اچھا ہو جاؤں، مزید۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے سفر شروع کرنا تھا، فرمایا چلو پھر میں سفر پہ جا رہا ہوں، اگر جانا ہے تو آ جاؤ۔ ٹھیک ہے حضور، اب ساتھ سفر پہ توجہ سے سننا ہے، پھر اگر دل نے قبول کیا تو غور کر لینا، نہ کیا تو پھر موت آ کر ضرور سب کچھ کھول دے گی۔ اللہ اکبر۔ اب دونوں جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ جو شخص آیا تھا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، اور پاس 3 روٹیاں ہیں صرف۔ کتنی؟ 3 روٹیاں۔ جب سفر کرتے کرتے بھوک لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شخص وہ روٹی نکال لو، کھانا کھا لیں، پھر آگے سفر شروع کرتے ہیں۔ روٹیاں سامنے رکھیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک اس شخص نے کھائی، ایک بچ گئی۔ فرمایا چلو آگے جائیں گے پھر کھا لیں گے۔ اصل میں اس بندے کا امتحان تھا کہ یہ جو آیا ہے نا صحبت کے لیے، اس کو چیک تو کیا جائے یہ قابل بھی ہے کہ نہیں، اس اہل بھی ہے کہ نہیں، کہ یہ اندر اس کی نیچر ہی گندی ہے۔ ایک روٹی اسے دی اور فرمایا میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے قضاء حاجت کے لیے یا ضرورت کے لیے جا رہا ہوں، تو میں واپس آتا ہوں، پھر آگے سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، تھوڑی دیر روک کر پھر آئے، اتنی دیر میں وہ روٹی کھا گیا، تیسری روٹی اس نے کھا لی۔ آپ واپس آئے، فرمایا چلو سفر شروع کرتے ہیں۔ چلو چلتے چلتے کافی آگے جب گئے، تھکاوٹ ہوئی، بھوک محسوس ہوئی، فرمایا لاؤ وہ روٹی، چلو 4 لقمے کھائیں، پھر آگے۔ کون سی روٹی؟ فرمایا وہ جو تیسری تھی، وہ تو میرے پاس نہیں ہے، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، جھوٹ بول دیا۔ اے مسلمان، کیا ایسے جھوٹ ہم نہیں بولتے؟ یقین کریں، 2 بھائی دکان پر ہوتے ہیں، ایک دکان ہے، 2 بندے، 2 سگے بھائی کام کر رہے ہیں، اس کی کوشش ہے کہ جتنا میں لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں، اس کی کوشش ہے جتنا میں کھا سکتا ہوں کھا لوں، اور 6 ماہ نہیں گزرتے، سال نہیں گزرتا، دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ آج سمجھ نہیں سی آ رہی، آمدن بڑی ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی، جاگتے بھائی جانا کہاں پر ہے؟ آپ دونوں بھائی بیٹھے، وہ اپنا بنا رہا ہے، وہ اپنا بنا رہا ہے، وہ اس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، وہ اس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی کاروبار، وہی دکان بند، اور وہ بھی مزدوری کر رہا ہے اور وہ بھی پھر رہا ہے کہ نہیں؟ کیا مسلمانی ہے؟ جھوٹ سب سے مقدم ہے آج ہر کاروبار میں، ہر کام کے اندر، جہاں کہیں گے نا کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، فراڈ کے بغیر۔ کیسا ذہن بن گیا ہے اب، یہاں تک انسان کا ذہن ہے، اس کو سچی بات جھوٹی لگتی ہے اور جھوٹی بات سچی، خوشی سے جھوٹ کو لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، چلو آگے سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے دیکھا تو ایک ہرنی، اس کے ساتھ 2 بچے وہ جا رہے ہیں۔ اشارہ فرمایا ادھر آؤ، آواز دی ادھر آؤ۔ وہ ہرنی بچوں سمیت آ گئی، ایک بچے کو پکڑا اور اسے ذبح کیا، گوشت بنایا اور دونوں نے کھا لیا۔ پھر ارشاد فرمایا یہ دیکھا ہے؟ ہاں حضور دیکھا ہے، یہ تو عجیب معاملہ کہ آپ نے ہرنی کو بلایا ہے، وہ جانور ہو کر آئی، پھر اس کے بچے کو آپ نے ذبح کیا ہے۔ فرمایا آگے دیکھو، آگے دیکھو، سمجھنا میرا بھائی، اصلاح فلاح کامیابی، توجہ سے غور کریں گے تو پھر، ورنہ کیا ٹائم گزر رہا ہے، 40 سال جہاں گزر گئے ہیں، 60 بھی گزر جائیں گے، 100 بھی گزر جائے گا، پھر موت نے آ کر فیصلہ کر دینا ہے
چودھری صاحب ہیں تو پھر بھی فیصلہ موت نے کر دینا ہے، غریب ہے تو پھر بھی پہلے تھے تو وہ بھی اس راستے سے گزرے، ہم ہیں تو ہم نے بھی گزرنا ہے۔ کون ہے جو کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو یہاں بیٹھا رہوں گا؟ بس کریں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہڈیاں جمع کی اور فرمایا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے قوم بِإِذْنِ اللہ، اے جانور، اے ہرن کے بچے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اسی وقت وہ زندہ ہوتا ہے اور حکم ہوتا ہے جاؤ جا کر اپنی والدہ کے ساتھ مل جاؤ۔ ہرنی ادھر کھڑی ہے، دوسرا بچہ اس کے ساتھ ہے، یہ بچہ اٹھتا ہے اور اس کے ساتھ مل جاتا ہے، تینوں جا رہے ہیں۔ اور یہ بندہ حیران ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی یہ کر کیا دیا ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو جاؤ، سنو جس رب نے مجھے پاور یہ عطا فرمائی ہے میں اسی رب کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ وہ تیسری روٹی کدھر گئی ہے؟ اتنا مقام دیکھ لی ہے رب کی، میرے اوپر رحمت دیکھ لی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ تیسری روٹی کدھر گئی؟ پھر کہتا ہے مجھے نہیں پتا، پھر جھوٹ بول دیا۔ یہ بدبختی کی نشانی ہوتی ہے، بندہ ایک نیک پاک شخص کے پاس رہے پھر بدبخت رہے، 10 سال تک صحبت میں رہے پھر بدبخت رہے۔ یہ بدبختی یہ مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں، صہیب تو روم سے آ کر، بلال تو حبشہ سے آ کر، ایمان کیا بعد میں غوث کتب ابدال وہ قدموں کی راکھ تک نہیں پہنچ سکے، اور ابو جہل، ابو لہب گھر کے، ذرا غور تو کرے میرا بھائی، غور تو کرے، وہ رہ گئے۔ جب مقدر کے اندر تباہی لکھی ہوتی ہے، جہنم لکھا ہوتا ہے، یقین کریں پھر 10 سال بھی صحبت میں رہیں ٹکے کا فائدہ۔ وہ بطخ ہے نا، بطخ، تو اس کے نا انڈے آپ رکھیں مرغی کے نیچے، بچے نکلیں گے، 7 مرغی کے بھی ہوں 7 بطخ کے بھی ہوں۔ اب یہ سارے نا آپ اٹھا کر پانی کے پاس لے جائیں، مرغی کے بچے پانی سے بھاگیں گے اور بطخ کے پانی کے اندر، کیوں؟ فطرت نہیں بدلتی۔ فرمایا لوگوں اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے مان لو، لیکن اگر یہ کہو فلاں کی عادت بدل گئی ہے یہ نہ مانو، اس کی نیچر بدل گئی ہے نہ مانو۔ تو جو بدبخت ہوتے ہیں وہ بدبخت ہی رہتے ہیں، ان کو پھر بڑی بڑی صحبتیں بھی جھوٹ بول دیا، اتنا بڑا معجزہ دیکھا پھر جھوٹ بول دیا، فرمایا کوئی بات نہیں۔ اور جو بڑے ہوتے ہیں پھر وہ چیک کرتے ہیں، امتحان پورا لیتے ہیں، ٹھوک پہ جا کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں جاؤ بھئی کہیں اور اب جا کر۔ اللہ اکبر۔ آگے چلے، چلتے چلتے آگے دریا آ گیا، فرمایا چلو اس کو عبور کرو۔ جناب کیسے عبور کرو؟ نہ کوئی پل نہ کوئی چیز، کیسے عبور کرو؟ فرمایا چلو پھر میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، ہاتھ پکڑاؤ اور چلو، قدم اٹھاؤ۔ نہیں 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 دریا ہے میں مر جاؤں گا۔ فرمایا نہیں نہیں میرے ساتھ آئے ہو، میں اللہ کا، چلو۔ لے کر پانی پر سے گزر رہے ہیں اور پاؤں بھی گیلا، دونوں ٹھیک ٹھاک، دریا ٹھاٹھے مارا لیکن دونوں پہنچ گئے۔ جب دوسری طرف چلے گئے یہ حیران ہے، کیا کمال ہے، کیا کمال ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، کیا کمال ہے، واہ اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ فرمایا تجھے اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے عیسیٰ کو یہ مقام دیا ہے، بتاؤ وہ تیسری روٹی کدھر گئی ہے؟ تو پھر جھوٹ بول دیا، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں لوں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، چلو آگے۔ چلتے چلتے آگے بیٹھ کے جا کے اور آپ نے ریت اکٹھی کرنی شروع کر دی، مٹی اکٹھی کرنی شروع کر دی، ایک ڈیر لگا لیا۔ فرمایا اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ توجہ کرنا، یہی دنیا ہے بھائی، یہی دنیا ہے جس کے نشے میں ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ فرمایا اب اخیر اس کا امتحان تھا، اینڈ۔ فرمایا سونا بن جا، اور جتنا ڈیر تھا سارے کا سارا سونا بن گیا۔
آپ نے ایک ڈیر ادھر، ایک حصہ ادھر، ایک حصہ ادھر، 3 اس کے حصے بنا دیے اور ارشاد فرمایا یہ ایک حصہ میرا ہے، یہ ایک حصہ تیرا ہے، اور جو تیسرا ہے نا ڈیر، یہ اس کا ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ فوراً کہتا ہے حضور وہ میں نے کھائی ہے، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی ہے، لہذا یہ تیسرا حصہ مجھے دے دیں۔ فرمایا چلو یہ دونوں بھی لو اور یہ میرے والا بھی لے لو، اور دوستی ختم۔ جو مقصود تھا تیرا تجھے مل گیا ہے، دوستی، صحبت، یاری ختم۔ اور اس علیہ السلام آگے نکل گئے۔ اب دیکھنا انجام، دنیا کا انجام۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سا غور کرنا، یقین کریں یہ ایک ہی بات، حکایت، واقعہ یہ آپ کی زندگی بنانے کے لیے کافی ہے، ورنہ پورا قرآن بھی پڑھتے پڑھتے داڑیاں سفید ہو گئی، عمریں گزر گئی، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سونا سارا اکٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے، کرنا کیا ہے؟ جیسے لاکھوں روپیہ جمع ہو جائے، پہلے رات کو سکون کی نیند، اور جب لاکر کے اندر 10-20 لاکھ پڑا ہو، گھر میں مال چاہے لوٹ مار کا ہے چاہے جیسے بھی جمع کیا ہو، پھر سمجھ نہیں آتی تالا لگانا ہے، نوکر رکھنا ہے، سیکورٹی گارڈ رکھنا ہے، کرنا کیا ہے؟ پھر رات جاگتے ہی اور لو بھائی پہلا کام تو یہ نوٹوں نے کیا ہے، تیری نیند ختم کر دی ہے۔ پہلے رات کو عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے، اب کیا ہے؟ اب یہ جو نوٹ پڑے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں رکھوں، یہاں رکھوں، یہاں کیا کروں، یا پھر بندے کو باہر بٹھاؤں، سمجھ نہیں آ رہی۔ بڑے بڑے تالے اور یہ اور وہ، تاکہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ہے یہ دشمن ہے تیرا میں۔ اور جب کوئی آتا ہے نا تو اس کو مارنے کے لیے نہیں آتا، وہ آتا ہے اس پیسے کے لیے، اس مال کے لیے، لیکن مار یہ جاتا ہے کہ نہیں؟ غریب کو کسی نے آج تک آ کے نہیں کہا بھائی اچھا میں تجھے مارنے کے لیے آیا ہوں، نہیں بھائی کیوں مارنا ہے؟ جس کے پاس پتہ ہوتا ہے مال ہے، اسے کہتے ہیں نکالو، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دینا، مار جاؤں گا نہیں دینا، لیکن کہتے ہیں لے کے جانا ہے۔ تو مسئلہ بندے کا نہیں ہوتا، مسئلہ مال کا ہوتا ہے، وہ دینا نہیں چاہتا، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گولی کھا کر بندہ مر جاتا ہے لیکن پیسہ نہیں چھوڑتا، اور پیسہ پھر چلا جاتا ہے، یہ دنیا پھر چلی جاتی ہے۔ سونا پڑا ہوا ہے، اب اسے فکر ہے کہ یہ اٹھاؤں تو کہاں جاؤں، یہ 2-4 مان 10 مان کیسے اٹھاؤں؟ ٹینشن میں بیٹھ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ پہلے تھا سکون ہول، اب کیا ہے مصیبت، جب پیسہ، جب سونا۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے 2 بندے سفر کرتے ہوئے گزرے، دیکھا تو اتنا سونا اور ایک بندہ، انہوں نے کہا چلو اس کو مارتے ہیں اور سونا لے کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اب اس نے کیا دیکھا کہ کام تو خراب ہے، محنت اللہ کی مجھے مارنا نہ، چلو اس طرح کرتے ہیں مشورے سے اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، آپس میں اتفاقی رائے سے اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، مجھے قتل نہ کرنا۔ انہوں نے کہا یار بندہ خود ہی ہاتھ جوڑ کر دے رہا ہے تو کیا مارنا ہے، چلو رہنے دو۔ ترس آ گیا، اب مشورہ کہ وہ چلو اس طرح کرتے ہیں، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو تقسیم کریں گے، صلح ہو گئی ہے۔ ایک بندے کو بھیجا جاؤ آپ کھانا لے کے آؤ، اس کے بعد کھانا کھا کے پھر تقسیم کریں گے۔ اب یہ جا رہا ہے کھانا لینے کے لیے، یہ بھی میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے دل میں میٹنگ کر رہے ہیں، کیا یہ سونا سارا مجھے ملنا چاہیے؟ وہ کھانے کے اندر زہر ملاتا ہے تاکہ یہ کھانا کھائیں اور سارا سونا میرا ہو جائے۔ یہ ادھر مشورہ کرتے ہیں کہ یہ آئے گا تو اس کو آتے ہی مار دیں گے تاکہ دونوں نصف کر لیں، تیسرا حصہ بھی ہمارا ہو جائے۔ لو جی دونوں مشورے ہو گئے، ادھر سے یہ روٹی لے کر پہنچتا ہے، ادھر سے یہ دونوں اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کھانا شروع۔ جیسے ہی زہر اثر کرتا ہے ساتھ ہی تینوں سونے پر ڈیر، تینوں ہی ادھر سے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آتے ہیں، واپسی دیکھا تو ڈیر اسی طرح سونے کا، تینوں مرے ہوئے ہیں، اور فرماتے کہ ہیں یہ ہے گندی دنیا
اور یہ ہیں گندے دنیا کے کتے جو اس کے لیے اپنے آپ کو برباد کر چکے، تباہ کر چکے۔ میرے بھائی بتائیں ہے کہ نہیں حقیقت؟